فتن فتن کسرہ پی لکھے نہیں رہا ہے فتن صفت مشبہ کا صیغہ ہے فتن فتانت سے ہے ہاں ذکاوت ہوشیاری تیزی ہاں ہاں عبداللہ ومثل عبداللہ یہ رتب نور کا مطلوب کے ہاں عبداللہ اولی ہاں لفظۃ واحدۃ ہاں مثل ہاں 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 وقائمۃ ہاں نصم ہوا ہے کہ نشیخہ ہاں یخرج یخرج خرج یخرج متعدی ہے کہ لازمی ہے اگر یخرج ہو جائے تو یہ خرج یخرج مد ضرب یضرب باب ہو جائے گا نا وہ کیا نام ہے اس کا نصر ینصر باب ہو جائے گا نا تو یہ خرج یخرج نصر ینصر جو آتا ہے خرج یخرج اس کے اوپر تو یہ متعدی ہے کہ لازمی ہے جب لازمی ہے تو پھر اب ترجمہ کرو اس کا ہاں خاصیات کی بات نہیں ہے یہ لازمی اور متعدی تو یہ آپ کیا باب صرف میں بھی ہوتا ہے یہ تو صیغہ میں بھی ہوتا ہے کیا چیز پڑھی تم نے سر یہ تو خاصیات نہیں ہے خاصیات میں جس کا ذکر الگ ہوتا ہے یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر یہ لازمی ہے تو لو لم یخرج ہو یہ ہو ضمیر جو ہے اس کو کیوں ملا دیا اس کے ساتھ یہ تو مفعول بھی ہی ہے اس کا تو لازمی کے لیے مفعول بھی آتا پھر کیا ہوگا شیخا یہ متعدی ہے اخرج یخرج سے ہے ہاں باب افعال ہے ہاں بولو اچھا ہاں کس سے بات کرنا ہے یہ ہے اس سے بات کرنا یہاں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف صاحب مفصل نے کیا ہے حالانکہ یہ وقت سبق سے بول رہا ہے بڑا کئی جگہ چیز سے کئی بار ہاں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے تعریف اپنی کتاب میں لا دے تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا یہ کیا بات ہے جو تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر ہے کہ جو تعریف یار یہاں پر کیا بتاتا ہے لا یخفا سے علی الفتن العارف بالغرض من علم النحو اس سے کیا بتانا چاہتا ہے
علم نحو سے غرض کیا ہے؟ کلمے کے احوال بیان کرنا ہے. کلمے کے احوال بیان کرنا. تو کلمہ کے احوال یعنی کلمہ کے احوال تو پھر ابتدائے کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں، وسط کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں، آخری کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں. کون سے حالات بیان کرتے ہیں؟ تو یہ بولو نا، مرو اس طرح. ہاں، نحو میں غرض کیا ہے؟ احوال آخر الکلم الثلاثی، کلمے کی جو 3 قسمیں ہیں. کون؟ ہاں، اسم فعل حرف، ان کے آخر کے حالات بیان کرنے مقصود ہے کہ ان کا آخر من حیث الاعراب والبناء، کہ ان کا آخر مورب ہے کہ مبنی ہے. مورب ہے تو حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے، کیا ہے؟ یہ حالات بیان کرنے مقصد ہے. علم نحو سے غرض کیا ہے؟ یہ چیز. اچھا، پھر یار مفصل کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اس بات کو تو مکمل کر لو کہ انہ لو کان الامر بالعکس لکان انصبا. اس کا کیا مطلب ہے؟ امر بالعکس، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کوئی ملاقات کو سامنے اور غلط آسے میں ذرا لوشا. لو کان الامر بالعکس لکان انصبا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر اس کے عکس ہو جیسے کہ عبداللہ جو ہے نا یہ خارج ہو جائے کلمے سے اور حضور اس میں داخل ہو جائے اس کے. ہاں، پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلا ہے نا کہ عبداللہ جو ہے نا یہ کلمے سے کلمے میں داخل، اس کو داخل کر دیا. الرجل کو کلمے کی تعریف سے خارج کر دیا کہ یہ کلمہ نہیں ہے، اور عبداللہ حالت عالمیت میں کلمہ ہے. اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے عکس میں جیسے عبداللہ اس سے خارج ہو جائے اور الرجل کلمے میں داخل ہو جائے. ہاں، تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں، لکان انصبا. کیا مطلب؟ چلو یار، بھاگو نہیں نا، آگے نہ بھاگو، بات کو صحیح کرو تو پھر آگے جانا پڑے گا. لکان انصبا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ لکان انصبا. تو بھائی شیخا کیسے درست ہوگا؟ لکان انصبا کا معنی کیا ہے؟ یہ درست ہوگا؟
یہ درست بمانا صحیح، لکان صحیحا کہنا چاہیے، لکان انصب نہیں کہنا چاہیے۔ لکان انصبا تو کیا مانا ہے؟ شیخان ہوتا اس سے مطالعہ کھوئے غلامینا سارا درزی سو مطلب دے سوئی زیادہ مناسب ہوتا یہ انصب کیا صیغہ ہے؟ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ زیادہ مناسب۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مطلب کیا ہوا؟ وہ یار وہ تو اس لیے تو انصب کہہ دیا نا اس کو کہ اگر ایسا ہوتا تو انصب ہوتا، لیکن انصب کا اطلاق کر کے لکان مناسباً کیوں نہیں کہا، لکان صحیحاً کیوں نہیں کہا، لکان انصبا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ شیخانو علامہ جامی ہے نا بھائی، اس نے اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں بولا ہے؟ پٹا کا ودا دلگان سم سم سب کو نہیں یاد ولی اللہ صاحب سرسم کر سم لے گئی چې دا اوله درجه ده، چې د اولې درجې نه دغسې نیغ را روان شي بیا در اخره پورې ټیک روان. دا اوس د اولې درجې نه شیخان راغلي مازغه خوري په ټکي پوهېږي نه چې داسې چې ته خدای خبر چې څه ویلي که نه ویلي. کاږه واږه را روان شي بس تر اخره پورې کاږه واږه روان شي بس پوهېږي نه. اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں بولا؟ انوارہ کیوں بولا؟ کیا اعتراض؟ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہاں تو صاحب مفصل کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ ادھر کی بات کرو. یہاں انصب کے صیغے کا اطلاق کیوں ہوا؟ دو چیزیں ہوئی نا، دونوں چیزوں میں سے ایک کو انصب کہہ رہا ہے. او عزت سوائے ماں او زمادہ سرین دسو زمادہ رباب سو ایو سړی رباب غږاو که نه نو په دې رباب کې دا سندرې والا چی دی پکې هغه سندرم په هغه تارونو کې هغه سندرم وایي که نه نو چل وله ورته نه
غربا بے یو سوے دو بس پیر تعالی درزی بولا گلا تعالی درزی انصبا، اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو انصب کیوں کہا؟ مناسبتاً کہہ دیتے لکان مناسباً، زیادہ مناسب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں زیادہ مناسب؟ یار یہ انصب کے لفظ میں جامی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دا بوستا سپاشا بانچتا نیلی کلی دا شے کابلی بو تخرنی ورچولی نتاس خود لکی فقیران یک خپل علم کو استعمال ہوئے نا. تو شیخا اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل میں جو معنی مصدری کی زیادت پر دلالت کرتا ہے تو یہ تیسرے میں دوسرے کے مقابلے میں کرتا ہے، اور صیغہ مبالغہ مناسب صیغہ ہے تو یہ مثال مناسب کیا؟ مناسب صیغہ مبالغہ ہے؟ مناسب میں ہاں زیادت معنی نہیں ہے، اور یا زیادت مناسب میں نہیں، مناسب مبالغہ ہے. تو پھر مبالغہ کا لفظ آپ نے کیوں بولا؟ ہاں فاعل ہے. پھر بولو کیا ہو گیا؟ اس میں تفصیل زیادت معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یا پہلے والی بات کو زیادت معنی پر دلالت کرتا ہے. کس سے؟ ابھی بولا تم نے، پھر بولو نا یار. بنسبت شے آخر، اور یہ ابھی بنسبت شے آخر ہے تو پہلے والے بات سے یہ بات زیادہ مناسب ہے. تو پہلے والے بات سے یہ زیادہ مناسب ہے. تو پہلا والا کیا ہو گیا؟ اس میں ہاں مناسبت اس سے کم ہے. تو پہلے والا کیا ہو گیا؟ ہاں مفضل علیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مفضل علیہ کو کیا کہو گے؟ ہاں کہ اس میں مناسبت زیادہ ہے. کیا مطلب؟ مناسب وہ بھی ہے، وہ دوسرے کو غلط تو نہیں قرار دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو انصب کہا کہ اس میں مناسبت غرض نحو کے ساتھ زیادہ ہے، اور وہ دوسرے میں بھی مناسبت ہے، نفس مناسبت ادھر بھی ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہے، صحیح وہ بھی ہے لیکن یہ اصح ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انصب کا لفظ علامہ جامی نے اسی لیے بولا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، صحیح وہ بھی ہے، مناسب وہ بھی ہے، لیکن غرض نحو کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہے. اس کی مناسبت یہ انصب کے لفظ کا مقصد ہے. ہاں اس میں تبدیل کا صیغہ ہے اور اس میں زیادتی بنسبت آخر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخر بھی جائز ہے، وہ آخر ناجائز نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ اچھا چلو جی. اب یہ غرض نحو کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کی مناسبت زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟
یہ جو صورت بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اگر معکوس ہو جاتا، ہمیں آئیے وہ الرجل اور قائمتن اور بصریون کو داخل کر دیتے اور عبداللہ کو نکال دیتے، تو غرض نحو کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ. کیوں زیادہ؟ تو شیخ کیسے مفرد ہے؟ وہ تو جزء لفظ جزء معنی پردال ہے، مفرد ہوتا ہے. علمن علمن کب مرکب ہے؟ علمن نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. علامہ جامی نے علمن نہ ہونے کی بات کی، وہ تو عبداللہ علمن کی بات کر رہا ہے. علمن ساتھ دیکھ دو لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ بس، اس کو صحیح کرو کہ یہ کہہ رہے ہیں علامہ جامی کہ اگر قائمتن بصریٌ اور الرجل اس کو داخل کر دیں، عبداللہ کو خارج کر دیں، تو یہ انصب ہے. انصب کیوں انصب ہے؟ یار شیخانو چې په ډنګونو سره وایي کنه دا خو موږ هغه شی علم لیکلي دي، په دغه کتاب نه هم معلومیږي، وجه د دې کتاب نه هم معلومیږي، او دا تاسو کابلې او باسولې چې شاته وای را شاته وای غیم لیکلي. دا کابلی مسئولے شرطا ہے شرطا ہے پہلا سکے ستنا خزن شکوے. عمران کیوں انصب ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا علم نحو اس کی غرض کو دیکھیں گے پہلے، اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض یہ ہے علم نحو سے غرض، جی علم نحو سے غرض کیا ہے؟ اس میں نحو کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ کلمات کے جو آخر ہے اس کے احوال کی، یہ تو بات ہو گئی نا پہلے. جی. ہاں آگے چلو. وہ کلمات یعنی کہ مور بے مبنی ہے، تو اگر اس میں علامت کو دیکھیں گے، اگر اس میں علامت، یا ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اگر ایک اعراب ہو تو وہ علامت ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے. اگر دو پھر اگر ایک اعراب دلالت ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے تو پھر دو اعراب ہو تو یہ دلالت کرے گا کہ یہ دو کلمے ہونے چاہیے. تو پھر ہم دیکھیں گے لفظ الرجل کو مثلا اور لفظ عبداللہ کو، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عبداللہ تو اس میں ہم کو دو اعراب نظر آتے ہیں، ایک عبد پر ایک اللہ پر. تو پھر یہ مناسب لگتا ہے کہ علم نحو کے غرض کے مطابق کہ یہ دو کلمے ہونے چاہیے کیونکہ اس میں دو علامتیں پائی جاتی ہیں مورب کی، یعنی احوال اواخر الکلم جی من حیث الاعراب والبناء جب آپ بس کرتے ہیں جی تو یہ تو مورب اعرابین، جی عبداللہ جو ہے مورب اعرابین، مورب اعرابین ہے، جی اور وہ الرجل اس میں تو ایک اعراب ہے. وہ مورب باعراب واحد. سمجھائیے، جی تو جو مورب و باعراب واحد یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ ہو گیا، ایک کلمے کی علامت اس میں یہ کلمہ ہے. اور جو مورب اعرابین ہو وہ تو ایک کلمہ نہیں ہے. تو جب آپ نحو میں بحث کرتے ہیں احوال اواخر الکلم کے من حیث الاعراب والبناء،
تو جب ایک کو دیکھتے ہو تو وہ تو مورب اعرابین ہے. سمجھ آئیے؟ تو تعدد اعراب تو علامت تعدد کلمے کی. یہ تو پھر دو کلمے ہوئے. سمجھ آئیے؟ اور جب الرجل کو دیکھا تو وہ مورب باعراب واحد من حیث اللفظ. نحو میں لفظ کے اواخر کلم سے بات ہوتی ہے نا. کلمہ اور یہ جو اسم فعل حرف ہے یہ کیا ہے؟ لفظ ہے. تو باعتبار لفظ جب آپ دیکھتے ہیں تو الرجل کیا ہے؟ ایک اعراب ہے. تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ. کلمے میں وہ داخل ہونا چاہیے. عبداللہ کیا ہے؟ ہاں مورب اعرابین. تو لفظ میں اعراب جب دو آ جائیں تو وہ کلمہ ایک ہوتا ہے. یہ تو تعدد کلمے کی دلیل. ہمیں یہ تو لہذا یہ کلمے کی تعریف سے نکلنا چاہیے. تو یہ انصب کا یہ مطلب ہے کہ غرض نحو کے ساتھ اس کی مطابقت زیادہ ہے کہ امر معکوس ہو جائے. اور یہ جو تم نے بنا دیا کہ قائمتون و بصریون اور الرجل کو نکال دیا اور عبداللہ کو حالت عالمیت میں داخل کر دیا، ہمیں یہ غرض نحو کے ساتھ انصب نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ غلط بھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بھی صحیح ہے. انہوں نے وجہ بیان کی ہے نا کہ قائمتن کو کیوں نکالتے ہیں کہ جز لفظ جز معنی پردال، وہ تو مرکب ہے. عبداللہ کو کیوں داخل کرتے ہیں کہ وہاں جز لفظ جز معنی پردال نہیں. تو آپ نے جو وجہ بیان کی ہے ان کے دخول اور خروج کے وہ بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ان کو غلط نہیں کہتے. لیکن اس سے زیادہ مناسب بات یہ دوسری ہے. آئی سمجھ میں؟ غرض نحو کیونکہ علم نحو کی کتاب ہے یہ. چلیے ہاں اچھا آگے کہو. سمجھے ہو اس کو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ہاں حمار گلا. یہ لفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف مفصل کرنے کی ہے، اگر وہ تعریف علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعریف علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلمے کی تعریف کو کیا تھا جو صاحب مفصل ہے. تو اس سے یہ لازم ہوتا کہ وہ الرجل اور قائمتون اور بصریون جو ہے نا اس پر یہ حد کلمے میں داخل ہو جاتا ہے اور عبداللہ جو ہے اس سے یار شیخا سم پٹانگونی دو والے ہو چودہ ولی ساجو کا وقت نا اور دادے کو تک کے تاسو تقریر جو کړی دی مقام چې دا پکې د مفصل دا باس پکې ولې چھیڑ یہ صاحب مفصل کی تعریف کو کیوں لائے یہاں؟ کیا ضرورت تھی اس کو؟ کیوں لائے؟ تاکہ عبداللہ یہ حد کلمے سے نکل جائے. تو مفصل کی تھا یہ، تو مفصل پڑھ رہے ہو کہ کافیہ پڑھ رہے ہو؟ پھر تو جواب یہ دیتا ہے کہ مفصل کی تعریف کو کیوں لائے؟ میں یہ پوچھتا ہوں، باغو نہیں. تم تو کافیہ پڑھ رہے ہو نا، مفصل پڑھ رہے ہو. پھر علامہ جامی نے صاحب مفصل کی تعریف کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟
مفصل اپنی کتاب ہے، علامہ زمخشری نے جو کچھ کیا اس میں کیا. کافیہ ایک الگ کتاب ہے. تو علامہ جامی تو شرح لکھ رہے ہیں کافیہ کی، مفصل کی تو نہیں لکھ رہے. تو یہ مفصل کو کیوں یہاں پر ذکر کر دیا؟ کیوں ذکر کیا؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کلمہ جو کیا ہے وہ بغیر تاریخ کیا ہے. ہاں علامہ کس کی بغیر کیا؟ ہاں یعنی اس میں تا نہیں ہے. ہاں تو تا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صاحب مفصل کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں تا ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں مفصل کو کیوں بیچ میں گھسیڑ دیا؟ تو تم پھر مفصل کرتے ہو. کھوپڑی میں بات بیٹھتی کہ نہیں؟ صاحب مفصل کی تعریف کا کیوں انہوں نے ذکر کیا؟ یہاں تو شرح لکھی جا رہی ہے کافی. تو صاحب مفصل کے یہ وما اورد صاحب المفصل اس عبارت کے لانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اس عبارت سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ عطا درزی وقام نظر قجت فخواپور کل بصدر یہ کافی ہوا ہے لہم نظر. شیخ الامین آیا کیوں؟ جو تعریف علامہ ابن حجر حسین نے کیا ہے اس پر دو اشکالات وارد ہوئے. یہ دوسری وجہ ہے. پہلی وجہ بتاؤ. اس سے پہلے بھی ایک وجہ ہے. یہ وما اوردہ صاحب المفصل اس عبارت کی غرض، یہ عبارت کیوں لائے؟ اس کی غرض کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ شیخانوں کو رسوم ٹائم ہوا اصل اور دو ٹھیک منوی دادی وجہ کتاب میں پورا مطالعہ نے میاں ایک تو یہاں پر صاحب کافیہ پر اس عبارت سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ کافیہ ماخوذ ہے کس سے؟ تو جب کافیہ ماخوذ مفصل سے تو صاحب کافیہ کو وہ تعریف کرنی چاہیے جو صاحب مفصل نے کی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے مفصل والی تعریف چھوڑ دی اور اپنی تعریف کر دی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کہ انہوں نے اصل کے مخالفت کی. مفصل اصل ہے کس کے لیے؟ کافیہ کے لیے. تو یہ مخالفت
اصل کی انہوں نے کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں پڑ گئے. وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت بتاؤ. یہ جو بتا رہے تھے پہلے وہی ہے. ہاں یہاں دو اعتراض ہوتے ہیں اب. اور ہاں یعنی جو داخل کرنا تھا وہ تو نکل گیا. کون داخل کرنا تھا؟ الرجل قائمۃ بصری. غرض نحو کے ساتھ مطابق تو یہ تھا نا کہ یہ داخل ہو جائے. اچھا اور جو خارج کرنا تھا عبداللہ، جو خارج کرنا تھا وہ داخل ہو گیا. سمجھ آئیے؟ ہاں ایک تو یہ بات ہو گئی ہے. ہاں وہاں انہوں نے جو تعریف کی ہے تو اس میں خرابی کم ہے بنسبت. کافی ہے کہ یہاں دو اعتراض ہو گئے، تعریف جامع بھی نہیں معنی بھی نہیں. وہاں ایک اعتراض ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ وہ کیا؟ ہاں وہ کیسے؟ ہاں فمثل عبد الله على من خرج عنه فإنه لا يقال له لفظة واحدة. دیکھو دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، کیا خرابی ہے مفصل کی تعریف میں؟ عبداللہ وغیرہ تو نکل گیا نا، کیونکہ لفظتن اس نے کہا ہے نا، لفظتن تو عبداللہ تو لفظتن ہے، وہ تو نکل گیا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں داخل فاخرجہ افراد مفردن بعد میں لگا دیا نا اس نے. سمجھ آئیے؟ تو اس کے ساتھ اس نے نکال دیا. وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا عَرَفْتَهَا. اگر یہ مفردن کا لفظ نہ بولتے نا اور اس کو رہنے دیتے، کس کو؟ الرجل قائمۃ البصری، اس کو رہنے دیتے کلمے کے اندر تو لکان انصبا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. غرض نحو کے ساتھ یہ زیادہ مناسب ہوتا. تو دیکھو وہاں پر اعتراض ایک ہو گیا، کون سا؟ کہ قائمۃ اور بصری کو نکال دیا مفردین کی قید کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ وہ ایک بات تو ٹھیک ہے، عبداللہ وغیرہ کو تو نکالنا صحیح ہے، کیونکہ وہ تو غرض نحو بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو نکال دو، کیونکہ وہ دو کلمے باعتبار لفظ کے دو کلمے. لیکن قائمتن اور بصری تو باعتبار لفظ ایک کلمہ ہے، تو اس کا نکالنا صاحب مفصل نے جو کیا ہے مفردین کے لفظ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صاحب مفصل کی تعریف میں جو مفردین کا لفظ ہے یہ حرف علت ہے، اس نے کام خراب کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اعتراض نہ ہوتا، وہ باقی رہ جاتا. سمجھ آ گئی؟ اور عبداللہ نکال دیا، ٹھیک ہے، وہ تو غرض نفع کے مطابق. تو وہاں اعتراض ہوتا ہے ایک صاحب مفصل پر، کون سا؟ قائمتن اور بصری ان کے نکالنے کا. اور یہاں اعتراض ہوتے ہیں صاحب کافیہ پر دو، کہ جو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا اور جو نکالنا تھا اس کو داخل کر دیا. یہاں تو دو اعتراض ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صاحب مفصل یعنی اصل
کتاب جو ہے اس کے اور کافیہ کی عبارت کے درمیان میں یہ فرق ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک صاحب کافیہ کو گویا کہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اس اصل کی اتباع تو کر لیتا، تو اعتراض میں کمی تو آتی. سمجھ میں آ گئی ہے؟